میں نے جو تشدد برداشت کیا, جو ظلم میں نے دیکھے ہیں, میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا, کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں, چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو. آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو, زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں, لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز. کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا, میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی ظاہر ہے وہاں پہ, اتنی چھوٹیاں پڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا. استغفر اللہ. ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں. یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, پاسبلٹی ہے, لیکن برے اس میں زیادہ ہیں. تشدد کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اور بہت بہت کچھ کرتے ہیں. ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں. بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے. بہت مارے کھائی ہیں میں نے, 2-2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ, استغفر اللہ, سوٹیاں مارنی, اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے, مکے کہاں پہ پڑے. وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے اب لتر پڑھوا کے حفظ کرانے, تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو بھائی؟ کہ آپ اپنے 8 سال کے بچے کو مدرسے میں کسی درندے کے حوالے کر دیں. کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا, میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی ظاہر ہے وہاں پہ, تو اس وقت نا مجھے ایک دفعہ ایسی مار پڑی, یہ میری لیفٹ ٹانگ پہ اس جگہ پہ نا, اتنی چھوٹیاں پڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا. استغفر اللہ. تو اب ظاہر ہے ایسا ایسا چیزیں بہتر ہوتی گئی, نکل گیا, بڑا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. میرے ذہن میں وہ چیزیں, مجھے تو جو موقع ملے میں تو نہیں چھوڑتا, میں تو نہیں ڈرتا, میں تو کھل کے بتاتا ہوں. تو میں نے اس میں یہ بات کر دی کہ میرا بھانجا نا ابھی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, تو میں نے کہا کہ جی وہاں پہ نا قاری صاحب کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو میرے جتنے تعلقات اور وسائل ہیں نا وہ سب میں آپ کے اوپر لگا دوں گا. ٹوٹل میرا جو کچھ ہے وہ میں آپ کو سبق سکھانے پہ لگا دوں گا, ٹچ نہیں کرنا. اچھا یہ بات نا ان قاری صاحب نے سن لی جس کے پاس وہ حفظ کرتا ہے, یا ان کے کسی کولیگ نے سن لی. ظاہر میں نے کہا نا سنانے والے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ آگے ابو کے پاس کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس نے یہ کر دیا. اچھا اس میں دو باتیں ہوئی. ایک تو سرگودا کے کوئی مولوی صاحب تھے, انہوں نے ابو کو فون کیا, یار اس کو سمجھائیں اپنے بیٹے کو کہ یہ اپنی ہی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو, تو یہ تو اب زیادتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں برے, مارتے ہیں, لیکن اچھے لوگ بھی تو ہیں. تو بھائی آپ کو تو نہیں کہا نا انہوں نے. اچھا میں اس میں ایک اور بات بڑی اوپنلی بتا دوں, انہوں نے کہا جی برے لوگ بھی ہیں اور لیکن زیادہ تو اچھے لوگ ہیں. تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ زیادہ برے ہی ہیں, 2-4 اچھے لوگ ہیں صرف. ہمارے یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, پاسبلٹی ہے, لیکن برے اس میں زیادہ ہیں. تشدد کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اور بہت بہت کچھ کرتے ہیں. آئی روز ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ بچہ جہاں بحق ہو گیا, اس کو اتنا مارا. اچھا اب میں وہ آپ کو اس بات پہ آؤں, تو میں نے ایک وہ ادھر سے کال آ گئی, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ہم, اور حالانکہ مجھے پتا ہے میں اندر سے جانتا ہوں ہر جگہ پہ یہی گیم ہو رہی ہے, تو انلیس کہ کوئی جو بڑے مدارس ہیں, اچھا جہاں پہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا جن مدارس میں, یعنی درس نظامی ہو, وہاں پہ یہ چیز نہیں. یہ حفظ کی میں آپ کو بچے, ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک بچہ کلاس کے اندر داخل ہوتا ہے مسجد میں, مدرسے میں, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا کرتا قاری صاحب کے پاس آتا ہے, ہاتھ میں نہ رکھتا ہے تو چپیڑ مارتے ہیں اس کو زور سے ادھر. اب وہ ویڈیو دیکھ کے میں ایک لمحے کے لیے اتنا, میں نے کہ یار ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں, اور ایسے مطلب صرف بغیرت نہیں کہنا چاہیے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں, اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں. بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے, اور تم ان کو مسجد میں بٹھا دیتے اور قرآن پڑھا رہے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے ٹو بی آنیسٹ میں اس پہ بڑا اوپن ہوں. میں نے جو تشدد برداشت کیا, جو ظلم میں نے دیکھے ہیں, میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. میں انہیں خود قرآن پاک پڑھا دوں گا جتنا پڑھنا ہے جو آخرت کے لیے ضروری ہے. میں نہ اپنے بچے کو حفظ کرواؤں گا, نہ میں اپنی بیٹی کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیجوں گا مدرسے پڑھنے کے لیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں جتنا ان کو اندر سے جانتا ہوں درندے ہوتے ہیں, یہ بہت برے ہیں. یہ بالکل مارنے کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کیسز ہیں. اس لیے تو میں نے بول دیا ہے کہ نہ میں اپنی بیٹی کو جانے دوں گا کہیں. میں اگین بتایا اچھے ہوں گے لیکن کم آپ گن سکیں گے. ہاں اچھے نظر نہیں آتے, زیادہ برے ہیں یہاں پہ. یہ ایک بزنس ہے ان کا. یعنی آپ بچپن میں یہ سارے تشدد کا نشانہ بنے آپ. ہاں بہت مار آپ نے حفظ کیا ہوا ہے. بہت ماریں کھائی ہیں میں نے. 2-2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ, استغفر اللہ, سوٹیاں مارنی, اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے, مکے کہاں پہ پڑے. اس لیے تو اب میرے پاس وسائل ہیں. اب تو مجھے پتہ لگے کسی کا, اب تو یہ ڈرتے ہیں مجھ سے جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار اس تک کوئی بات نہ پہنچے. میں نے کہا میں تمہیں لتر پڑھواؤں گا, میں وسائل استعمال کروں گا. اور یہ نہیں دیکھتے بچہ چھوٹا ہے. نہیں ان کے انسانیت ہی نہیں ہوتی, انہیں کیا پتہ لگے. تو یہ اسلام تو نہیں ہے نا. میں نے بتایا نا, یہ تو اسلام تو نہیں ہے نا, انہوں نے اپنا ایجاد کیا ہوا نا.
بہت الفاظ نہیں ہے میرے پاس, مجھے خود بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں ایسی خبر سنتی ہوں کہ جب کوئی مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا ہے, اچھا ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں آتی. میں بھی ایک ویسے پوڈ کاسٹ تو انٹرویو تو میں آپ کا کر رہی ہوں, لیکن اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارا ایک میک اپ آرٹسٹ ہے, تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم تھوڑے ایسے کیوں ہو گئے ہوئے ہو, تو ہی واز لائک کہ بھائی میں مدرسے میں قرآن حفظ کرنے جاتا تھا, قاری صاحب نے رویہ ایسا رکھا کہ اب میں ایسا ہو گیا ہوں. یہ آپ انفارچونیٹلی کنٹروورشل ہے, بٹ یہ ہے. یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں آئے دن ہم فیس کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, اور اب خیر چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے, یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ابو کیمرہ آ گیا نا تو ابو بہت جوتے ماریں گے, تو یہ اپنے کیمرہ ابو سے ڈرتے ہیں, اپنے اصل ابو سے یا اللہ سے تو سوال ہی نہیں ہوتا. پیرنٹس جو آپ بہت فالو کرتے ہیں, اس میں نا پیرنٹس کا بھی قصور ہے. بات ہی نہیں مانتے. دیکھیں میں نے مجھے کسی نے نا مطلب گھر میں سے کسی نے مجھے حدیث سنائی یا کہیں سے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں گے نا, ان کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا, تو ان کو ایک انعام ملے گا. میں نے کہا یار یہ نا کسی مفتی صاحب سے لاجیکلی پوچھیں کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے آپ لتر پڑھوا کے حفظ کرا رہے ہیں, تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو بھائی؟ میں نے کہا کہ اپنی جہنم پکی ضرور کریں گے, جنت کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ پھر میں نے ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھ لیا, کیونکہ میرے ذہن میں سوال بیٹھ گیا تھا, کیونکہ دیکھیں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. اسلام ایسی کوئی چیز دے ہی نہیں سکتا. مطلب میں نے کہا لاجیکلی سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ اپنے 8 سال کے بچے کو مدرسے میں کسی درندے کے حوالے کر دیں, وہ درندہ 3 سال میں حفظ کرا کے دے دے اور تمہیں جنت میں تاج ملے گا. میں نے کہا لتر ہی پڑیں گے انشاءاللہ. بالکل. اچھا اب وہ جب میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے کلیئرٹی کی. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے بات, یہ ایسے ہے کہ جو بچہ بڑا ہو کے اپنے ہوش و حواس میں اپنی محبت سے حفظ کرے گا, اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. ماں باپ مدرسے میں ڈالتے ہیں تو کوئی تاج نہیں بنا, کلیئر رکھو اپنے کوئی تاج نہیں ملنا. بچہ شعور میں آ کے خود محبت سے قرآن حفظ کرے گا تو آپ کو تاج ملے گا. یہ زبردستی درندوں کے حوالے کر کے کوئی تاج ہمارے دین میں جبر نہیں ہے, کسی بھی چیز میں ہمارا دین جبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ اگر نماز بچہ نہیں پڑھا تو بھی اس کو پیار سے سمجھاؤ, اس کو چپڑنے چڑھنے نہ مارو. حکم ہے آگے 10 سال پہ جا کے, یہ اسلامک ٹاپک ہے, علماء بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک جو حفظ والا ہے نا وہ نشاندہی کی ہے. اس سے آگے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جو مدارس میں بڑے مدارس پاکستان میں جانتا ہوں, جو جہاں پہ درس نظامی کروایا جاتا ہے, وہ بہت ہی بہترین تربیت بھی کرتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فیز ہوتا ہے نا, کیونکہ بڑے ہو کے اب پھر اگین وہی بات ہے, ابو کیمرہ جب آ جاتا ہے تو پھر یہ لوگ بھی ڈرتے ہیں. اور بڑے ہو کے ویسے پتا تھا نا یہ بڑا ہے, اور یہ اگر میں نے اس کو ایک لگائی تو بغاوت کر دی, آگے سے 4 لگا دیا, باہر جا کے شور مچا دیا. اب تو ان کو پتا ہے کہ اگر باہر جا کے ایک بندے نے ویڈیو بنا لی, اس نے کسی کو بھی انٹرویو دے دیا, تو میں تو گیا. تو آپ پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ان کو ایک میسج دیں گے جو چاہتے ہیں کہ جی بس اب میں کل ہی جا کے بچے کو چھوڑا ہوں, 3 سال تک نہ دیکھوں؟ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ تشدد یا دوسرے واقعات ہوتے رہے ہیں, تو آپ نے اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا ہم نے بتایا, ہمارے ماں باپ مانتے نہیں تھے. تو اب کیا میسج یہی دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پاک حفظ کرے تو اس کو 15-16 سال کی عمر کے بعد حفظ کروائیں. جب وہ بڑا ہو جائے اس کے بعد حفظ کروائیں. اور اگر بچپن میں بھی کروائیں تو ایسے مدرسے میں, ایسے ادارے میں کروائیں جہاں پہ ابو کیمرہ ہوں, تاکہ وہ ان کو پکڑیں, ان کو جوتے ماریں اگر وہ کوئی غلط حرکت کریں. تو یہ گاؤں دیہات وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے, نہ کیمرے ہوتے ہیں نہ کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ تو وہ جو ہے کھلے عام سارے کام کر جاتے ہیں. یہ چیز کرنی چاہیے. اور دوسری چیز, اگر آپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ کے, تو میں ریکمینڈ آپ کو یہی کروں گا کہ کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں, چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو. آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو, زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں, لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز. آپ نے موصوف کی گفتگو سن لی ہے. اب میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سماعت کریے گا. بھائی آپ اپنی حافظ احمد صاحب, آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہ بھیجیں, مسجد میں بھی نہ بھیجیں, اور نہ ہی آپ کسی کو ترغیب دیں کہ وہ مساجد اور مدارس کے اندر اپنی اولاد کو بھیجے. ٹھیک ہے, وہاں تو درندے رہتے ہیں. آپ اسکول میں بھیجیں اپنے بچوں کو, یونیورسٹیوں میں بھیجیں اور کالجوں میں بھیجیں, اور وہاں تو مار نہیں پڑتی, باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ مار نہیں پیار. اور جیسا وہ پیار کرتے ہیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر بچوں اور بچیوں کے ساتھ, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کا نہیں پتہ, اب بچوں کی بات کرتے, پروفیسروں کو بھی ان بغیرتیوں کا پتہ ہے. نہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی سن لیں آپ.
تو ماں باپ تو آنکھیں بند کر کے بس تعلیم کو مسلط کیا ہوا ہے. ان کا کمپلینس صبح شام ہمارے پاس آ رہی ہیں. لڑکی کا بوائے فرینڈ بن گیا, پھر اس نے چرس پینا شروع کر دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا. مائیں رو رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں. سر میں ہمارے حکمرانوں نے صرف ایک تعلیم کو فوکس کیا ہوا ہے, اور ہے وہ بھی نہیں ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. اور یہ اچھا اور کہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگ چل رہی ہیں. سر یہ کیسی آپ بات کر تو رہے ہیں؟ نہیں چل رہی کیا؟ مجھے تو ہے. آپ کو کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سر پروفیسروں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں, آپ لڑکے لڑکیوں کی بات. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, آپ نہ جی خود بھی مسجد نہ جایا کریں, مدرسے نہ جایا کریں, آپ آن لائن نماز پڑھا کریں, آپ آن لائن ہی جمعہ پڑھا کریں اور عید کی نماز بھی پڑھا کریں, اور آپ وصیت بھی اپنے کر کے جائیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی ان درندوں سے نہیں پڑھوانا, آن لائن پڑھوانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ وصیت لکھ کے دیکھ لیں, کیونکہ مساجد کے اندر, مدارس کے اندر تو درندے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری جو آپ نے بات کی کہ بھائی اگر کہ میرے کسی بچے کو ہاتھ لگ گیا تو میرے جتنے تعلقات ہیں سارے میں استعمال کر دوں گا. کون سے آپ کے تعلقات ہیں اور کون سے تعلقات کے اوپر آپ کو مان ہے؟ کون سے رابطے ہیں آپ کے تعلقات ایسے ہیں قرآن حدیث والوں کے سے بھی زیادہ ہیں جن کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اور اس تعلق کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ کو تو اپنے تعلقات جو ہیں, آپ پیسہ نہیں لگائیں گے تو وہ بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے, اور ان پہ بھی آپ کو یقین نہیں ہے. لیکن جن کے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں. ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو آپ نے شاید حشر نہیں دیکھا. چلیں آپ اقدام کریں, اللہ آپ کو حشر بھی دکھائیں گے. کچھ آپ کو ویوز ملنے لگ گئے, کچھ آپ کی ویڈیوز کے اوپر لوگ ٹکنے لگ گئے, آپ نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی. ایک خاتون آپ کے سامنے بیٹھی تھی, اس کے سامنے آپ نے بھائی پتہ نہیں کیا کیا کچھ میرے اوپر تو ظلم تشدد ہوتا رہا. اور بھائی آپ اپنے ہی استادوں کو برا بھلا کہتے رہے ہو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کبھی بھی وہ انسان دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے اساتذہ کو برا بھلا کہے. اور آپ نے تو اپنے اساتذہ کے بارے میں یہ کچھ کہہ دیا کہ ان کو تو باندھ کے گندے نالے کے اندر پھینکنا چاہیے. اللہ آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں دے گا, اور اگر کامیابی ملی ہے تو آپ کی ضلالت کے دن شروع ہو چکے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. اور میرے بات سننے والے بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا جب تک اپنے والدین کا, اپنے اساتذہ کا فرما بردار نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے, پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے اساتذہ کو درندے کہو گے, ان کو غلط کہو گے, اور آپ کو اللہ عزت دیں گے؟ کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور آپ نے جو حدیث کا نعوذ باللہ, آپ نے جو حدیث کی غلط تشریح کی ہے, الامان والحفیظ, آپ نے کہا کہ بھائی کبھی جنت نہیں ملے گی, جہنم ملے گی ان کو, جہنم تمہارے لیے تیار ہے. بھائی تم کہاں سے آپ نے یہ حدیث لے لی ہے؟ استغفر اللہ. ایسے غلط تشریح, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اپنے سمجھ کے مطابق تشریح کی, غلط تشریح کی. ہم نے تو آج تک کسی اکابرین سے, کسی کتاب سے یہ تشریح نہیں پڑھی. آپ کہتے ہو کہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا, کئی آج 4-5 سال کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. اگر تو بندہ جب بالغ ہو جائے پھر قرآن کو سیکھے, پھر قرآن کو پڑھے, یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی. ایک بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن اسے بھی اس کے سینے میں بھی قرآن ہے. اصل قرآن کا معجزہ یہ ہے. آپ نے ایسی غلط تشریحات کی صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے, اور اپنے سامنے بیٹھی اور خاتون کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا قرآن اور حدیث کے اوپر الزام لگا دیا. میں تو گزارش کروں گا کہ جن حضرات نے اس کا چینل سبسکرائب کیا وہ اس کے چینل کو اڑا دیں, انسبسکرائب کر دیں. میں نے بھی اس کے پہلے کچھ پوڈ کاسٹ میں سن لیتا تھا, لیکن اس دن سے بعد میں نے بالکل عہد کر لیا کہ اس کی ویڈیوز کو دیکھنا ہی نہیں ہے. بھئی اگر تجھے اتنی باتیں کرنے کا زیادہ شوق تھا تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا, مفتی طارق مسعود صاحب جیسی شخصیات کہی ہیں, اور جتنے بھی آپ علماء کا پوڈ کاسٹ کرتے تو کیوں کرتے ہو؟ یہ تو درندے ہیں, یہ تو جاہل ہیں, ان کو تو گندے نالوں میں پھینکنا چاہیے. پھر تم پوڈ کاسٹ ان کا کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تمہیں یہ مسئلہ تھا تو تم کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے, پھر تمہیں پتہ بھی چلتا. بھئی آپ نے یہ جو بات کی ہے, اتنی غلط بات کی ہے کہ شاید کہ اگر آپ ان سب سے جا کر معذرت کریں, معافی مانگیں, تو پھر جا کے کہیں اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے. اور یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. آپ جتنے مرضی سجدے سجود کر لیں, لیکن جب تک وہ لوگ معاف نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی معافی نہیں ملیں گی. اور میں آپ سے گزارش کروں
کہ آپ کا جو اپنا لیول ہے آپ اسی کے اندر رہیں. اگر آپ کو اتنا ان کو درندہ کہنے کا شوق تھا تو اپنے نام سے حافظ بھی ہٹا دیں. ان درندوں کی وجہ سے تو آپ اپنے آپ کو حافظ کہتے ہو. کیوں اپنے نام کے ساتھ حافظ لگواتے ہو؟ ایک جن اساتذہ نے محنت کر کر کے تمہیں پڑھایا، آج تم تو کچھ پڑھ گئے تو درندہ کہنا شروع کر دیا تم لوگوں نے. الامان والحفیظ. اللہ ایسے شاگرد کسی استاد کو بھی نہ دے جو کامیابی ملنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے اساتذہ کو درندہ کہے اور کہے کہ ان کو تو گندے نالوں کے اندر پھینکنا چاہیے تھا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہم آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم.